بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بھائی، تقدیر کا مسئلہ دیکھ لیا آپ حضرات نے، سمجھ میں بھی آ گیا. کچھ پوچھنا اگر کسی کو ہو تو پوچھ لیں، ورنہ ہم پوچھیں گے. ہاں بھائی، کسی کو سر ایک سوال. یہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی کام کو کرتے وقت کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس طرح، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکے. تو یہ جملہ کہنا کس حد تک درست ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جو اگر کچھ کام، جیسے کہ حدیث میں آتے ہیں کہ ایک شخص تھے، انہوں نے کچھ کام نہیں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی تھی کہ آپ پہلے کچھ کام کرتے اس کے بعد یہ کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ بھی ٹھیک ہے. اشکال کی بات کیا ہے؟ پوچھنا کیا ہے؟ تقدیر کا سہارا لینا تمام اسباب کو اختیار کرنے کے بعد درست ہے یا اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے بھی درست ہے؟ نہیں، اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے نہیں، اسباب کو اختیار کیا جائے گا. یہاں ایک دو باتیں سمجھ لیجیے. ہم نے کہا تھا کہ یہ بات بھی بدیہی ہے کہ انسان اپنے اعمال و افعال میں مجبور محض نہیں ہے. یہ بات بھی بدیہی ہے کہ قادر مطلق نہیں ہے. من وجہ قادر، من وجہ مجبور ہے. یہ بات بالکل طے شدہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک رہتا نہیں ہے. اب مسئلہ رہ جاتا ہے کہ وہ جو قدرت ہے وہ کیا چیز ہے. تو وہ بتا دیا ہم نے کہ اس کا نام کسب رکھا ہے قرآن کریم میں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہاں تک بھی بالکل آسان ہے. مشکل جو پیش آتی ہے، جس سے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، وہ یہ کہ کسب کی حقیقت پوچھنا چاہتا ہے. کسب کی حقیقت کیا ہے؟ تو خوب سمجھ لیجئے، اس کی حقیقت کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. کسی سے بھی پوچھ لو، اس کی حقیقت نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ راز ہے اللہ کا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یقینی طور پر آپ جانتے ہیں کہ موجود ہے. وہ کہاں ہے، کس طرح ہے، کیسی ہے، سخت ہے، نرم ہے، سفید ہے، کالی ہے، یہ نہیں معلوم نہیں ہو سکتا. اس کے معلوم نہ ہونے سے نقصان بھی کوئی نہیں، نہ دین کا نقصان ہے نہ دنیا کا. آخرت میں بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کسب کی حقیقت بتلاؤ. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا آخرت میں کہ کسب کی حقیقت بتلاؤ. اگر پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے آپ نے بتایا نہیں تھا ہمیں، آپ کے رسول نے بھی ہمیں نہیں بتایا تھا. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے، معاملہ بالکل آسان ہے. البتہ ایک مسئلہ اور اچھی طرح سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ یہ کسب ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ قدرت غیر مستقلہ ہے اور ناکافی ہے وجود اعمال میں. لیکن کیا ایسا ہے کہ یہ قدرت مل کر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت مل کر انسان کا فعل وجود میں آتا؟ یعنی دونوں قدرتیں مل کر فعل کو وجود میں لاتی ہیں. یعنی کسی انسان کے افعال و اعمال کے وجود میں لانے میں مؤثر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خلق بھی ہے اور انسان کا کسب بھی ہے. ایسا ہے؟ بتاؤ بھائی، بتا جواب دو. بتاؤ بھائی. نہیں، ایسا نہیں. ایسا نہیں، ہم نے اس کی نفی بھی کر دی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوگا تو شرک لازم آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شریک نہیں ہے، ذرہ برابر شریک نہیں ہے کوئی. اس کائنات میں جو کچھ وجود میں آتا ہے خالص اللہ کی قدرت سے آتا ہے. اس میں کسی بھی غیر اللہ کی کوئی تاثیر ذرہ برابر نہیں ہے. تو کسب کے اندر بھی تاثیر بالکل نہیں. اب سوال پیدا ہوگا جب تاثیر بالکل نہیں تو یہ تقدیر، یہ قدرت کیسی ہوئی؟ تو خوب اب سمجھ لیجیے اس کو. ہم نے گاڑی کی مثال سے دی ہے. سمجھ میں آئی گاڑی کی مثال؟ کار چلانے کو دی آپ کو، اس کے ڈرائیور کی سیٹ پر آپ کو بٹھا دیا گیا. سبب میں تاثیر، کسب میں تاثیر بالکل نہیں ہے.
تاثیر صرف اللہ کی قدرت کی ہے، عمل انسان کے صرف انسان کے اللہ کی قدرت سے وجود میں آتا ہے، اس میں کسی کی قدرت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ کسب اس کے ساتھ ملتا ہے۔ کسب حقیقت کیا ہے؟ اقتران، اللہ تعالیٰ کے خلق کے ساتھ کسب مل جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ انسان کے کسب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خلق مل جاتا ہے۔ مؤثر نہیں ہے عمل کے وجود میں لانے میں، لیکن ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کسب کرتا ہے یعنی اپنی قدرت مستقلہ کو وہ استعمال کرتا ہے، تو اس قدرت مستقلہ سے کوئی وجود میں قدرت غیر مستقلہ سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ وجود میں لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ وجود میں لے آتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس اعمال کی نسبت اللہ بندے کی طرف کر دیتے ہیں۔ پیدا تو کہ اللہ نے، لیکن چونکہ کسب انسان کا اس کے ساتھ شامل تھا، اس وجہ سے اس کے اوپر سزا و جزا ہو جاتی ہے۔ ہم نے مثال دی تھی، دی ہے گاڑی میں، ایک گاڑی دی ہے، مالک نے گاڑی بنائی ہے عجیب و غریب، بالکل تیار ہے، اسی طرح گاڑی ہے، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو چلانے سے وہ مالک جو ہے وہ خود ہی چلا سکتا ہے اس کو، اور کوئی دوسرا چلا نہیں سکتا، اور آپ کو بٹھا دیا ڈرائیور کی سیٹ پر کہ تم چلو اور ایئرپورٹ چلنا ہے، چلو۔ اور دیکھو یاد رکھنا، جہاں کہیں اشارہ آئے گا ٹریفک کا لال رنگ کا تو گاڑی روک دینا، جہاں ایسا اشارہ ہوگا تو ایسا کرنا، اس رفتار سے زیادہ نہ کرنا، فلاں فلاں کام غلط قاعدے کے خلاف نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، اوورٹیک نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو پٹائی ہوگی، سزا ملے گی تمہیں، قانون کی خلاف ورزی ہوگی، تم بیٹھ جاؤ۔ لیکن یہ اس میں سارے اعضاء ہیں، کلچ بھی ہے، اسٹیئرنگ بھی ہے، بریک بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن اس مالک نے ان تمام چیزوں کو اپنے تابع کر رکھا ہے، اپنے ارادے کے تابع کر رکھا ہے، اور آپ کے اس کو ایسا بنا رکھا ہے کہ آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ ارادہ نہیں کرے گا۔ تو جب آپ اس کو گاڑی کو یوں موڑنا چاہیں گے، وہ مالک جو ہے اس کو پتہ چل جائے گا، موڑ دیں گے، وہ ادھر موڑنا چاہیں گے تو ادھر موڑ دے گا، روکنا چاہیں گے تو روک دے گا، قانون کی خلاف ورزی کرنا چاہیں گے تو خلاف ورزی کرا دے گا، قانون کے خلاف کرنا چاہیں گے تو اس کے مطابق کرا دے گا۔ جس طرح تم کسب کرو گے یعنی وہ اپنے قدرت غیر مستقلہ کو استعمال کرو گے، اس کے مطابق فعلوں کو وجود میں لے آئے گا۔ اس گاڑی کے چلانے میں آپ کی تاثیر کا ذرہ برابر حصہ نہیں ہے، کوئی پرزہ آپ کے کرنے سے ہلتا نہیں ہے جب تک وہ ارادہ نہ کرے۔ ارادہ وہی کرتا ہے، لیکن ارادہ اس نے اپنے سوچ طے کر رکھا ہے کہ اس کی کسی بات کو مانیں گے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اس بندے کی کوئی کام کرنا چاہے گا تو وہ کر دیں گے، اور ہم چاہیں گے تو نہیں کریں گے، لاکھ کوشش کر لے گا نہیں کرنے دیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کے تمام اعمال ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قدرتیں جسمانی قوتیں دی ہیں، ہر طرح کی حرکات دی ہیں، ذہانت دی ہے، تمام اعضاء میں طرح طرح کے عجیب و غریب تاثیرات رکھی ہیں، قدرتیں رکھی ہیں، لیکن سب کو اپنے تابع کر رکھا ہے۔ ہم جب کسب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو وہ فعل وجود میں لے آتے ہیں، اور منظور نہیں ہوتا تو انہیں وجود میں نہیں لاتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پاؤں سے اتار لیں، کھڑا کر لیں، یہاں تک تو ایجاد ہوتا ہے، دوسرا پاؤں بھی کھڑا کرنا ہے، نہیں ہو سکتا، ہم سے نہیں ہوتا۔ ہم امتیازی نمبروں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں مگر نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جس قسم کو چاہتا ہے پیدا کرے گا، جس قسم کے مطابق عمل کو چاہتا پیدا کرے گا، جس کے مطابق نہیں چاہے گا نہیں پیدا نہیں کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ قادر مطلق محض اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور لیکن کسب کے اوپر سزا و جزا کا مرتب ہونا عدل و انصاف کے منافی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منافی نہیں ہے، تقدیر کے منافی نہیں ہے، قضاء و قدر کے منافی نہیں ہے، تعارض کسی قسم کا کوئی بات وجود میں نہیں آتا۔
ارے بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں سمجھ میں آ گئی بات؟ اقتران کی بات سمجھ میں آ گئی؟ قسم کے اندر تاثیر نہیں ہے، اگر تاثیر مانو گے شرک لازم آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیوں بھائی؟ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گئی سب کے؟ چلے آئے تو پھر آج تو چھٹی ہو گئی ہے بھائی؟ سوال ہے جی۔ ہاں بھائی، آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ ذرا مجھے بتائیے۔ نہیں، آپ 58 نمبر کا۔ حضرت کل یہ عرض کیا تھا کہ سلفی حضرات، جی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ اہل سنت پر جماعت ہیں۔ عرض یہ کیا گیا تھا کہ یہ رمضان کی تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں اجماع صحابہ کی مخالفت پر، اور اسی طریقے سے ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاق کے تلفظ سے طلاق مغلظہ کا یہ انکار کرتے ہیں۔ 2 باتیں عرض کی گئی۔ دیکھیے، 8 رکعتوں کا پڑھنا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام سلفی ایسا ہی کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سلفی 8 رکعتیں پڑھتے ہوں، کچھ 20 رکعتیں پڑھتے ہوں، لیکن اگر پڑھتے ہیں کچھ لوگ اور اس کو وہ اپنے نزدیک سنت موقدہ نہیں سمجھتے، تو یہ ما ثبت من الدین ضرورتاً کا انکار تو ہے نہیں، اس بات سے تکفیر تو ہو نہیں سکتی۔ اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے، تو آیا اس وجہ سے ہم ان کو اہل سنت والجماعت سے باہر کہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہے آپ کا، یہ بات ہے نا سوال کی۔ جواب یہ ہے کہ صرف 1-2 باتوں کے اندر کوئی مسئلہ آدمی اختیار کر لے ایسا جو ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہو، تو 1-2 عمل کی وجہ سے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھا جائے گا۔ کیونکہ ایک بات یہ بھی ہو سکتا ہے، 8 رکعتوں کا جو معاملہ ہے اس میں بعض روایتیں ایسی موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے بھی کسی کا کوئی قول ضعیف ایسا موجود ہو جس میں 8 رکعتیں ہوں۔ اسی طریقے سے وتر کے سلسلے میں، اچھا وتر کے سلسلے میں بات بعد میں کریں گے، طلاق مغلظہ کیا بات کر رہے تھے، اسی طریقے سے طلاق مغلظہ کا مسئلہ ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں، انت طالقون انت طالقون انت طالقون۔ اب ائمہ اربعہ کے ہاں متاخرین نے اس کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ اس سے طلاق 3 واقع ہوں گی، لیکن امام فاروق اعظم سے پہلے ایک ہی طلاق ہوتی تھی۔ اگر اس سے پوچھا جاتا تھا اس سے کہ تم نے جب ایک مرتبہ طلاق کہہ دی تو بعد میں جو کہا تم نے 2، تو یہ دوسری طلاق دینی مراد تھی تمہاری یا تیسری؟ کہا کہ نہیں، میں تو تاکید کر رہا تھا پچھلے قول کی، انت طالقون، اور دوسری مرتبہ جو کہا طالقون طالقون، یہ تاکید کے طور پر کہا تھا، انشاء مراد نہیں تھی، تاکید مراد تھی۔ چنانچہ اس کی اس بات کو مان لیا جاتا تھا فاروق اعظم کے زمانے سے پہلے۔ فاروق اعظم نے پھر زمانہ آ گیا ایسا کہ خطرہ ہو گیا کہ لوگ جھوٹی بات کریں گے، انشاء ارادہ کریں گے، انشاء کا کہیں گے تاکید کی ہے ہم نے، اس واسطے آئندہ کے لیے اعلان کرا دیا کہ 3 طلاق بھی جائیں گے۔ چنانچہ ائمہ اربعہ نے اس کو اختیار کر لیا۔ تو یہ جو بات ہے ائمہ اربعہ کی 3 طلاقوں کے بارے میں، بلا شبہ 3 طلاقوں کے بارے میں یہ ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں ہم اللہ عالم بالصواب کہ صرف ایک مسئلے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے، یوں کہیں گے کہ ان 2 مسئلوں کے اندر یہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں، الگ مذہب رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ میں تو یہ جواب، میرے دل میں یہی جواب سمجھ میں آتا ہے۔ سر جی ایک سوال ہے جی سر جی، 1-2 مسئلے نہیں ہے بلکہ 1-2 مسئلے اور ہیں جو ہاں کہ بھائی، ان حضرات کا ائمہ بس ان میں ان کا اختلاف ہے۔ ایک ہے جمعے کی اذان ثانی کا مسئلہ، کون سے بولو گا؟ میں مجھے ایک جمعے کی اذان ثانی کا مسئلہ، ہاں۔ غیر مقلدین حضرات اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اسی طرح
رفع الیدین تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت یہ باجماع ائمہ اربعہ متروک ہے، لیکن وہ اس کو بعض واجب کہتے ہیں اور بعض سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو بعد رکعتین رفع الیدین نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز خلاف سنت ہے یا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ واقعی آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ بات صحیح بھی کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اہل حدیث اذان ثانی کو مکروہ سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے یہ بات، اور کیونکہ حرمین شریفین میں اذان ثانی ہوتی اور وہاں سلفیین سارے کے سارے نمازیں انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ اس پر نکیر کرتے ہوں اور اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم۔ استاد جی ایک سوال ہے، اگر کسی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں طلباء کی روایت پر اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ اچھی بات ذرا اس بات سمجھ لو، یہ اس دن بھی بات ہو رہی تھی، یہ افسوسناک بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ طلباء کی روایت پہ میں صاف کہتا ہوں کہ طلباء کی روایت پر ہمیں اعتماد نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی طالب علم ایسا ہے جس کی بار بار ہم سے راستہ رہ چکا ہے اور ہمیں تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ آدمی محتاط ہے، کبھی کمزور بات نہیں کرتا، تحقیق کے بغیر بات نہیں کرتا، اس پر تو ہمیں اعتماد ہوتا۔ لیکن جب تک آزما نہ لے، صرف اس وجہ سے کہ دورے کا طالب علم ہے، ہرگز اعتماد نہیں ہوتا بالکل۔ اس لیے کہ اتنی غیر احتیاطی باتیں کرتے ہیں ہمارے طلباء، اتنی غیر محتاط باتیں کرتے ہیں، غیر مصدقہ، فلاں نہیں ہو لکھا ہے، فلاں نہیں ہو کہا ہے، فلاں کا مذہب یوں ہے، بکواس کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کر لیتے ہیں، حقیقی بات نہیں کرتے، صرف اندازوں سے اور تخمینوں سے طرح طرح کی باتیں منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس بات سے مجھے تو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ روزمرہ کا تجربہ میں کرتا ہوں، چنانچہ اب آپ دیکھتے ہوں گے، اللہ اکبر، آپ دیکھتے ہوں گے نماز کے بعد بسا اوقات میں کسی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تو ادھر یا ادھر دیکھتا ہوں، کسی کو پیغام دینا کسی کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں۔ تو متعین کچھ لوگ تو ایسے جو میرے ساتھ مجھے دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کو شاید کسی بات کی ضرورت ہوگی، فوراً وہ آ جاتے ہیں، ان پر مجھے اعتماد بھی ہے۔ میں ان سے کہہ دیتا ہوں تو فلاں کوئی پیغام پہنچا دو، اس سے کہہ دو نماز کے بعد سنتوں کے بعد مجھ سے مل جائے مسجد میں۔ لیکن کتنے طلبہ ہوتے ہیں میں ان سے نہیں کہتا، برابر میں بیٹھا ہوا اس سے نہیں کہتا، کیا وہ دورے کا طالب علم، برابر میں بیٹھا ہوا اس سے نہیں کہتا، کیونکہ میرا تجربہ یہ کہ غلط پیغام پہنچاتے ہیں۔ ہم نے کچھ کہا غلط پہنچا دے۔ کیا ہوتا تھا، میں دارالعلوم کا صدر تھا، میرے استاد محترم حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے بڑے جلیل القدر استاد، میں نے سب سے زیادہ کتابیں انہی سے پڑھی، اول سے آخر تک۔ کوئی سال ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ان کے پاس میرا کوئی سبق نہ ہو۔ ایسے محسن استاد، دارالعلوم کے وہ ناظم بھی تھے۔ مجھے صدر بنا دیا گیا تھا والد صاحب کے انتقال کے بعد، سارے اختیارات اب میرے پاس تھے، سارے شعبے، ناظم تعلیمات وغیرہ سب ضابطے کی روح سے میرے ماتحت تھے۔ ناظم اعلیٰ مولانا قاری ریاض اللہ صاحب تھے، وہ بھی ضابطے کی روح سے میرے ماتحت تھے۔ میرے اساتذہ مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضابطے کی روح سے میرے ماتحت تھے۔ میرے سرتاج ہونے کے باوجود میرے استاد تھے، وہ سرتاج تھے میرے لیے، لیکن ضابطے کی روح سے انتظامی طور پر وہ انتظام میرے پاس تھا، مگر میں الحمدللہ احترام بہت کرتا تھا، ادب و احترام کرتا تھا، اور یہ نہیں بھولتا تھا کہ میں ان کا شاگرد ہوں، ادنا شاگرد ہوں۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دفتر میں، تو حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب تشریف لائے، میں کھڑا ہو گیا، میرے پاس بیٹھ گئے، تو مجھے تعجب ہوا کہ کوئی خاص بات پیش آ گئی ہوگی جس وجہ سے یہ آئے ہیں۔ اور میں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کہ آپ نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے کہا حضرت میں نے تو نہیں بلایا۔ کہا کہ ایک طالب علم آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ صدر صاحب بلا رہے ہیں آپ۔ حالانکہ اس طالب علم سے میں نے یوں کہا تھا کہ جا دیکھ کر آؤ کہ حضرت ناظم صاحب دفتر میں تشریف رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ خیال یہ تھا کہ اگر دفتر میں موجود ہوں گے تو میں جا کر ان سے خود بات کر لوں گا،
مگر پیغام کیا پہنچایا اس نے؟ کیا پیغام پہنچایا کہ صدر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، میرے استاد سے کہہ دیے گا. اور یہ واقعہ ایک آدھ مرتبہ نہیں ہوا، بعض دوسرے اساتذہ کے ساتھ بھی میرے معاملے میں یہ قصہ پیش آیا. اس دن سے میں نے توبہ کر لی کہ کسی طالب علم کو اس پر میرا اعتماد نہ ہو، کوئی پیغام اس کے ذریعے سے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ یہ غلط پیغام پہنچاتے ہیں، جھوٹا غلط پیغام پہنچاتے ہیں. اب میں بسا اوقات ہوتا ہے نماز کے بعد، مجھے تقریباً ہر نماز کے دوران مجھے ضرورت پیش آتی ہے کسی بات میں مؤذن سے کوئی بات کہلانی ہے، مؤذن کے کام میں کچھ خرابی تھی، لاؤڈ اسپیکر کے کام میں کچھ گڑبڑ تھی، امام سے کچھ بات کہنی ہے، یا کسی اور شعبے کے ذمہ دار سے بات کرنی ہے، مسجد میں موجود ہے کہ بھئی فلاں سے کہنا سنت ہے کے بعد مجھ سے مل لے. میں دیکھتا رہتا ہوں، اس سے بھی نہیں کہتا، حالانکہ یہ بھی طالب علم ہے، یہ بھی طالب علم ہے، برابر میں اٹھاتا ہے، ادب اور احترام وہ سب میرے کرتے ہیں، محبت میری کرتے ہیں، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے کہ ان پہ یہ پیغام صحیح پہنچائیں گے، غلط پہنچا دیں گے. میں کہوں گا کچھ کا کچھ اور پیغام پہنچا دیں گے. چنانچہ میں ایسے لوگوں کا انتظار کرتا ہوں جن پر مجھے اعتماد ہو، اور ان کو بلا کے کہتا ہوں دیکھو فلاں سے یہ کہنا. یہ اب معمولی بات ہے، معمولی بات نہیں، بہت افسوسناک بات ہے مولوی صاحبان. اس بات تو میں نے آپ کو سنا ہے، دردناک بات ہے. فاروق التحصیل ہونے والے علماء جنہوں نے 16 سال درس نظامی پڑھا ہے، قال اللہ قال رسول کی تعلیم حاصل کی ہے، اللہ نے ان کو روٹی بھی اسی کام کی دی ہے، عزت بھی اسی کام سے دیا ہے، اسی دین کے علم کی وجہ سے دیا ہے. ان کی حرکتیں یہ ہے کہ ان کی بات قابل اعتماد نہیں، کچھ نہیں پتہ، سچا ہے غلط کہتا ہے سچ کہتا ہے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سچ اور جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ خلاف واقعہ کو، چاہے ارادہ اس نے خلاف واقعہ کا نہیں کیا وہ بھی جھوٹ ہے. محدثین کی اصطلاح میں جانتے نہیں جانتے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہر وہ بات جھوٹ ہے جو خلاف واقعہ ہو، چاہے ارادہ آپ نے خلاف واقعہ کا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تحقیق کے بغیر آپ نے کہہ دیا کہ فلاں بات ہے اپنے ظن غالب کی بنیاد پر، جھوٹ ہے اگر واقعہ کے خلاف. تو جو طالب علم کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ سچا ہے جھوٹا ہے، بتاؤ وہ کیسا عالم، کس کام کا عالم ہے؟ وہ کسی کام کا ہے وہ عالم ہے نہیں. جس کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو کہ سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ. عادت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافقین کی علامت ہے. یہ سب علامتیں ہمارے طلباء کے اندر جمع ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے رونا آتا ہے. میں مدرسوں میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے لوگ مجھ سے بیان کرتے کہتے ہیں کہ بیان کیجئے. میں تو ایک بات یہ ہر جگہ روتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. دین پڑھا لیتے ہیں کہ امام شافعی نے یوں کہا تھا، امام حنیفہ کی دلیل یوں ہے، دلیل کا جواب یہ ہے، لیکن سکھایا نہیں جاتا کہ دین کو سیکھیں اور عادت ڈالیں. سلام تک کی عادت غلط رہے، سلام، مصافحہ، معانقہ، نماز کی ترتیب، سب بندی، وضو کے آداب، کھانے پینے کے آداب، پانی پینے کے آداب، کسی چیز پر عمل نہیں کرتے، روک ٹوک نہیں ہے. اور غلط باتوں کو نقل کرنا کی عادت پڑی ہوئی ہے. فلاں نے یوں کہا ہے، فلاں نے کتاب میں یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں بات کہی، اس کا عقیدہ یوں ہے. تو اس میں بعض اوقات صحیح بھی بولتا ہے وہ، لیکن ہمیں اطمینان نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ طالب علم سچا ہے جھوٹا ہے. وجہ کیوں کہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں. جھوٹ کا مطلب کیا ہے کہ ارادہ وہ جھوٹ کا نہیں کرتے، مگر عادت پڑی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی، خیر تحقیق کے بغیر بات کرنے کی، واقعے کے خلاف بات کرنے کی عادت پڑی ہوئی. یہ دردناک بات ہے یا نہیں؟ بتاؤ، یہ میں بتاؤ، دردناک بات ہے یا نہیں کہ آدمی دورے کے طلباء کے اوپر اعتماد نہ کر سکے یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. خدا کے لیے ان چیزوں کی آپ عادت ڈالیں. جو بات نقل کرو احتیاط کے ساتھ نقل کرو. اگر کسی بات کے بارے میں یقین نہیں ہے تو یہ کہو کہ حضرت ہم نے ایسا سنا ہے، یقین تو نہیں، تحقیق تو نہیں ہے، لیکن ہم نے ایسا سنا ہے. یہاں تک تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یقین کے ساتھ آپ جزم کے ساتھ کہتے ہیں فلاں نے یوں کہا ہے تو بغیر تحقیق کے کرنا جائز نہیں ہے یہ بات. ارے بھائی یاد رہے گی آپ لوگوں کو نہیں؟ کیوں بھائی سب کے سمجھ میں آئی یہ نہیں بات ہے نہیں؟ ایک سوال ہے، اگر کسی کافر کو ایمان و اسلام کی دعوت دی جائے
اور آگے سے وہ جواب میں یہ کہے کہ میرا کفر تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اگر اللہ چاہتے تو میں ایمان لے آتا، اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہو اور اسے گناہ سے روکا جائے اور وہ یہ کہے کہ بھئی یہ تو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اس کے جواب میں یا تو صبر کر لو، ان اللہ مع الصابرین، اگر امید نہیں ہے کہ وہ اصلاح کے قبول کرے گا آپ کو، اور اگر وہ واقعتاً وہ سمجھ بات اس واسطے کر رہا ہے تاکہ آپ اس کو بتائیں، تو پھر اس کو بتلائیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ پڑھی نہیں پڑھی؟ جی تو آدمی کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، علاج سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر تقدیر معلق نہ ہوتی، مبرم ہی مبرم ہوا کرتی، تو پھر یہ نہ کہا جاتا کہ فلاں دوا کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا، فلاں دوا نہیں کھاؤ گے تو فائدہ نہیں ہوگا، فلاں کام کرو گے تو فلاں دعا کرو گے تو فائدہ ہوگا، فلاں نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کی جو ترغیب دی کہ فلاں فی شفاء للناس، لوگوں کے لیے، اگر شفا تقدیر میں نہیں تھی پھر شفا شہد کیوں کھا رہا ہے آدمی؟ تو تقدیر معلق ہے، تقدیر مبرم بتائیں اگر وہ سمجھنا چاہ رہا ہے، اور اگر سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے تو بحث کرنا بیکار ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ جی تقدیر معلق مبرم تو سمجھ لی ہے نا آپ لوگوں نے؟ استاد جی، تقدیر معلق بھی انجام کے اعتبار سے مبرم ہونا چاہیے، اس لیے کہ شرط پر جو نتیجہ مرتب ہونے والا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ جل شانہ کو معلوم ہوتا ہے، تو پھر تو اصل تقدیر تو وہی ہے، مبرم تو وہی ہے، معلق بھی ہے لیکن آخر نتیجہ جو ہوتا ہے وہ مبرم کو بتا ہوتا ہے، نافذ جو ہوتا ہے فیصلہ مبرم کا نافذ ہوتا ہے۔ تو پھر بھی تقسیم کی کیا ضرورت ہوتی؟ ضرورت اسی وجہ سے ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں دوا کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا، فلاں دوا کھاؤ گے تو نقصان ہوگا، لا تعذبوا صبیانکم وعلیکم، فلاں دوا کے بارے میں بچوں کے بارے میں کہا، شفاء للناس فرمایا، دعائیں بتلائیں کہ فلاں دعا کرو، یا اللہ مجھے شفا دے دے۔ اگر شفا تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی تو دعا کرنے کو کیوں کہا؟ یہ سب سوالات۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی نہیں؟ استاد جی ایک سوال، اگر کون سا ہے؟ 270 270 میں، اچھا بھائی، 17 میں، اچھا ہاتھ اٹھا لیا کرو، اچھا ارے ہاں اگر کوئی چھوٹا بچہ اگر کسی حادثے میں اگر مر جائے، اگر کوئی چھوٹا بچہ اگر کسی حادثے میں اگر مر جائے، حالانکہ وہ کاسب بھی نہیں ہے، کاسب بھی نہیں ہے، کاسب بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں، کاسب بھی نہیں، ہاں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اس بچے کا مرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں داخل ہے یا نہیں؟ مشیت میں داخل ہے۔ تو اس بچے کا مرنا کس کا قصور ہوگا؟ اس بچے کا مرنا کس کا قصور ہوگا؟ قصور کسی کا بھی نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے مار دے۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ قادر مطلق وہ ہے، خالق بھی وہ ہے، جس کو چاہے زندہ رکھے، جس کو چاہے موت دے۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اپنی قدرت کاملہ دکھاتے رہتے ہیں۔ ہاں کسی اور کو پوچھنا ہو، بیکار کے سوالات نہ کیا کرو، کام کے سوالات کیا کرو۔ سر جی ایک سوال ہے، کون؟ سیٹ نمبر 60۔ سیٹ نمبر 60 جی سر جی، علم ازلی میں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا، تو پھر کہیے، علم ازلی میں جہاں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا، وہاں ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے کسب و اختیار سے کرے گا۔ جو پہلے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ اپنے اختیار اور کسب کا مطلب یہ ہے کہ آزادانہ رائے سے یہ کام کرے گا، تو پھر ہوتا اس کے خلاف تو نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ تو آزادانہ اختیار کا پھر کیا مطلب؟ انسان کسب کرتا ہے اختیار سے، اور اللہ تعالیٰ کا خلق اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خلق اسی کے مطابق ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ازل سے پہلے، اللہ تعالیٰ کو بھی علم ازل سے یہ تھا
کہ یہ کسب کرے گا حرام کرنے کا، میں پیدا کروں گا اس کو. ساتھ میں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے کسب سے کرے گا، اپنے کسب یعنی آزادانہ رائے سے کرے گا. رائے سے کرے گا کیا مطلب ہے کہ رائے اس کی مؤثر تو نہیں ہوگی، لیکن یہ اختیار اپنی قدرت کو استعمال کرنا چاہے گا اور ہم اس کے مطابق عمل پیدا کر دیں گے. لیکن اس کے خلاف ہونا بھی تو ممکن نہیں ہے. نہیں ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہ کر رکھا ہے کہ جب یہ کسب کرے گا جیسا وہ میں ایسا پیدا کر دوں گا. کسی کسب کے بارے میں ارادہ کر رکھا ہے اور کسی کسب کے بارے میں ارادہ کرتا ہے کہ نہیں پیدا کروں گا. بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ آدمی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اس کو. بہت ساری باتیں انسان چاہتا ہے کہ کروں مگر وہ نہیں کر پاتا. تو جس عمل کو اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے پیدا کرنے کا، اس کو معلوم ہے کہ میں یہ فلاں چیز کا کسب کرے گا اور میں پیدا کر دوں گا، اور یہ جانتے ہیں کہ فلاں چیز کا یہ کسب کرنا چاہے گا میں پیدا نہیں کروں گا. سب لکھا ہوا ہے، سب چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، کوئی چیز تقدیر سے باہر نہیں. ایک سوال ہے سر. جی. یہ 355 جی کدھر؟ ہاں بھائی ہاں. سر جی کل تقریر کی بات آئی تھی، تو تقریر کے اندر تقریر کی چھوڑ دو ابھی بات، تقدیر کے اندر نہ بیچ میں شامل کرو. آپ کو کچھ پوچھنا تھا. جی. ایک مسئلہ شرم و حیا کا ہے، وہ بھی دریافت طلب ہے. ائمہ مطبوعین کے یہاں بالاتفاق زوجین وظیفہ زوجیت ادا کریں اور 1 سال تک نوبت ہو انزال نہ پیش آئے تو یہ موجبات غسل میں سے ہے، جبکہ غیر مقلدین کے یہاں 1 سال موجبات غسل میں سے نہیں ہے. ہمیں نہیں معلوم بھائی غیر مقلدین کا مذہب کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم. اگر معلوم ہو تو پھر سوچیں کہ بتائیں گے. ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کو غیر اہل سنت والجماعت سے باہر نہیں سمجھیں گے. بات اصل میں یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مقابلہ ہے اصل میں اہل بدع سے. یہ اہل بدعت نہیں ہیں، ہم ان کو اہل بدعت نہیں کہتے، اور ہم اہل سنت والجماعت ان کو سمجھتے ہیں جو بدعت ان کے اندر نہیں ہے. شیعہ ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں، اہل بدع ہیں. یہ اہل بدعت میں شامل نہیں ہم ان کو اہل بدعت میں شامل نہیں سمجھتے. البتہ بعض باتیں جب آ گئی بات تو آ گئی بات. آج کل ایک بات ہو رہی ہے، شاید آپ کو اسی وجہ سے پریشانی ہے. کچھ عرصے سے دشمنان اسلام کی سازشوں کے نتیجے میں جس طرح فتنہ شیعوں کا برپا کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات ہم نے بتلائیں کہ کتنے ہی ملکوں کے اندر انہوں نے اپنے سازشیں بچھا کر اپنا اقتدار مسلط کر دیا. عراق میں ایسے ہی کیا، شام میں بھی یہی ہو رہا، قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا. اسی طریقے سے کئی مسلم ملکوں میں اور خاص طور سے ان ملکوں میں جو روس کی سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس کی جو طاقتیں تھی پوری دنیا پر وہ کے ٹوٹنے کے بعد، جہاد افغانستان کے بعد بہت ساری مسلم ریاستیں اور ممالک آزاد ہوئے. تقریباً یورپ اور ایشیا کے میں نے گنتی کی تھی ایک زمانے میں تو شاید 29 ممالک ہیں جو ان کے تسلط سے آزاد ہوئے. مسلم ممالک اکثریت مسلمانوں کی تھی مگر قبضہ ان کے پر روسیوں کا تھا. ان ممالک میں سے جہاں جہاں ان کو موقع ملا سلفیوں کو آگے بڑھا دیا، سلفیین کو، اور ان کو مسلط کر دیے وہاں کے مسلمانوں پر، اور وہاں لڑائی جھگڑے پیدا کر دیے اور طرح طرح کی مشکلات پیدا کر دی. چیچنیا میں ایسا ہی ہوا، شیشان جس کو کہتے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے پاس آئے تھے تو وہاں طرح طرح کے مسائل مسلمانوں کے لیے پیدا ہو گئے. حاصل کیا تھا کہ آج مسلمان جو اب آزاد ہو گئے ہیں وہاں اسلامی نظام نہ آ سکے، اسلامی اقتدار واضح نہ ہو سکے، وہاں ان کو مسلط کر دیا گیا. ان میں سے بعض وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو
جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فاروق التحصیل ہوتے تو مگر ہوتے تھے نوجوان، وہ دوسرے ملکوں میں ان کو مبعوث کیا جاتا تھا، اب بھی کیا جاتا ہوگا کہ وہاں کی اسلامی یونیورسٹی سے فاروق التحصیل ہوئے جن پر ان کو اعتماد ہوتا کہ اچھے عالم ہیں، ان کو مختلف ملکوں میں بھیج دیتے، افریقہ وغیرہ کے ممالک میں جہاں جہالت بہت زیادہ ہے کہ بھائی تم وہاں مدرسہ قائم کرو، مسجد میں امامت کرو، خطابت کرو، درس قرآن دیا کرو وغیرہ وغیرہ. وہ اچھا کام تھا. ان میں بعض وہ بعض جو تھے سلفی بھی تھے، بعض حنفی. ہمارے ہاں دارالعلوم کے فاضلین بھی گئے، بعض کینیا میں بھیجے گئے تھے دارالعلوم کے فاضلین، اب بھی ان کے اولادیں وہاں ہیں. تو بعض جو گئے تو بعض سلفی تھے یا پہلے سے سلفی نہیں تھے، وہاں پہنچنے کے بعد سلفی ہو گئے تھے. وہ سعودی عرب سے ان کی تنخواہیں وہاں سے ملتی تھی. ان کو بہلا دیا کچھ لوگوں نے، اور ان کے اندر وہ شدت پیدا ہو گئی، تعصبات پیدا ہو گئے، اور حنفیوں کو، مقلدوں کو کافر اور مشرک کہنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات آپ کے ذہن میں غالباً ایسے سلفی ہوں گے تو وہ تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہوں گے، بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا بھائی استاد جی، بعض لوگ جو ہے نا علماء دیوبند کا جو نظریہ ہے، یعنی صرف علماء دیوبند کو اہل سنت شمار کرتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، نہیں، غلط. استاد محترم ایک سوال ہے. ہاں بھائی. سب سیٹ نمبر 376 سے 376 جو شخص انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا منکر ہو اور بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا منکر ہو، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے یا نہیں، اور اس کی اور ایسے شخص کو امام بنانا کیسا ہے؟ اچھا تمہیں مسئلہ معلوم ہے نا؟ نہیں مسئلہ معلوم تو ہوگا. نہیں کچھ تو معلوم تو ہوگا. معلوم نہیں جی. بس یہ بھی مسئلہ بنا رکھا ہے لوگوں نے. مسئلہ چاہیے، کچھ نہ کچھ جھگڑے کی بات چاہیے. یہ پنجاب سے اٹھتے سارے مسئلے، سارے جھگڑے پنجاب سے اٹھتے. دونوں حیات کے مسئلہ بھی وہیں سے اور ممات کا بھی مسئلہ وہیں سے چلتا ہے سارا کا سارا. ایسے بیکار سوالات کا ہم جواب نہیں دیتے. بھائی آتا ہے کل سے کتاب الایمان شروع ہوگی، کتاب کو مطالعہ کر کے آئیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سب سے پہلا جو باب ہے مسلم بخاری شریف کا کتاب الایمان میں، سب سے پہلے ہی باب میں فعل، یہ باب آیا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی یا نہیں ہوتی، اور اس بات کا آیا ہے کہ عمل جزو ایمان ہے یا نہیں. اور اس کے اندر بہت ساری آیتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں. پھر آگے کچھ آثار ذکر کیے ہیں، ترجمۃ الباب ہی کے اندر سب ذکر کر دی ہیں بہت ساری باتیں. تو ان آیتوں کو لے کر، آیتیں نامکمل ہیں، بس جتنے حصے مطلوب تھے امام بخاری کو انہوں نے وہ ذکر کیے ہیں. جو لوگ حافظ قرآن ہیں کل کو ان تمام آیتوں کا پوری آیتیں یاد کر کے آئیں کہ یہ پوری آیت کس طرح ہے، کہاں سے کیا لفظ ہے، کہاں سے، پوری آیت یاد کر کے آئیں. کیونکہ بات سمجھانے میں ضرورت ہوگی اس بات کی کہ پوری آیت کا الفاظ کیا ہیں، کس طرح ہیں. اچھی طریقے سے مطالعہ کر کے آئیے کل کو.